نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامع مسجد مدینہ جھلار والی کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور نیت کے اندر صرف اللہ کی رضا ہے۔ اپنی اپنی نیتوں کی ہم سارے اصلاح کر لیں کہ ہماری نیتوں کے اندر اللہ کی رضا ہے، کہ اس کا پاک کلام ہم سمجھیں، اس کو پڑھیں، دوسروں کو سمجھائیں، قرآن کے قریب ہوں۔ اور یہ اعزاز آپ کی مسجد کی انتظامیہ کو بھی حاصل ہو رہا ہے، اور اس مسجد کو بھی، اور یہاں کے جو ہمارے اراکین ہیں، صدر صاحب ہیں، دوسرے حضرات ہیں، کہ جن کے سامنے میں نے پہلی جب میری ملاقات ہوئی تھی تو میرے خیال میں غالباً انہی دنوں میں نے گزارش کی تھی کہ میرا اصل مقصد اور مشن یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس طرح کی ترتیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھی جائے، اور ترجمہ اور مختصر تفسیر اور تشریح جو ہے یہ بیان کی جائے۔ تو میں ان تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے میری اس درخواست، ریکویسٹ کو قبول کیا اور مجھے اس سلسلے میں تعاون فراہم کیا، اور یہ سارے انتظامات کیے۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے غلام مصطفیٰ ہیرا بھائی کا، کہ ان کے اس تعاون کے بغیر جو ہے یہ چیز ممکن نہ تھی۔ آج کل دور جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، اور عالم وہی ہوتا ہے جو زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، زمانے کے حالات کو، واقعات کو، مسائل کو، مصائب کو یا ضروریات کو سامنے رکھ کر اپنی بات لوگوں کے سامنے لائے، اور نیکی پھیلانے کے جو ذرائع کسی وقت کے اندر جو بھی میسر ہوں ان کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر اچھے سے اچھا گھوڑا رکھتے تھے۔ آپ کا گھوڑا جو ہوتا تھا اچھا ہوتا تھا، اچھی نسل والا گھوڑا، اعلیٰ گھوڑا۔ تو آج کے دور میں وہ سواری ہے، تو اچھی سے اچھی سواری رکھنا، اس کی کوشش رکھنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طرح کمیونیکیشن ذرائع کہ جن سے آپ عوام کو، لوگوں کو، اقوام کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان تک اپنی بات کنوے کریں، پہنچائیں، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ایک اعلیٰ طریقہ تھا۔ اور جدید چیزوں کا استعمال، یہ اسلام نے ہی دراصل اس چیز کو پروموٹ کیا ہے۔ اسلام کوئی جامد دین نہیں ہے۔ جامد کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ رک جانے والا دین نہیں ہے۔ اسلام جدت کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اسلام ماڈریٹ ہے، ایگریسو ہے، یہ کوئی رکنے والا دین نہیں ہے۔ اور یہ اس کی خوبی ہے، ذرا آپ غور فرمائیں میری بات کے اوپر، کہ اگر اسلام رکنے والا دین ہوتا، اگر جامد ہونے والا، یا کسی ایک سانچے کے اندر ڈھل کر ادھر رک جانے والا ہوتا، تو پھر یہ قیامت تک کیسے چلتا؟
اگر یہ جدید چیزوں کو قبول نہ کرتا، جدید چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوتا یا ان کو ایڈریس نہ کرتا، تو پھر ہم ہر دور کے اندر اسلام کی بات کیسے کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ جن ادیان کے لوگوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو محدود کر لیا، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ جدید زمانے اور واقعات و حالات کے مطابق ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، تو وہ قومیں بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور ان کا دین بھی مٹ گیا۔ جدت کو قبول کرنا یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔ تو لہٰذا میں نے اسی چیز کو سمجھا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ نیکی کا اس طریقے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مسجد تک نہیں پہنچ سکتے یا بیمار ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، مصروفیات کے اندر ہوتے ہیں، تو کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ ایسا طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی بندہ بالفعل فزیکل طور پر نہ بھی حاضر ہو سکے تو قرآن فہمی کا جو علم ہے، قرآن کا جو علم ہے یا جو آپ پھیلا رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے اس کو حاصل کر لے۔ اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو میڈیا کے اوپر لے آئیں، ہم اس کو ریکارڈنگز کے اندر لے آئیں، کیمرے کے اندر لے آئیں، تاکہ لوگوں کے گھروں تک، کمروں تک، جیبوں تک یہ چیز موبائل یا نیٹ کی شکل کے اندر ان کو یہ رسائی میسر ہو اور اس سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر آج یہ پہلا ہمارا درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ تو 2-3 بنیادی باتیں میں اب حضرات کے سامنے رکھوں گا درس قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے۔ تفسیر بھی بیان ہوگی، درس قرآن ہوگا، تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ صبح کی نماز کے وقت فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر قرآن سننے کے لیے زمین کے اوپر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے، یعنی جبرائیل امین نے یہ قرآن نازل کرنے کے لیے ضرور لایا ہے جبرائیل، لیکن یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ ترستے ہیں کہ کاش کہ اللہ کا ایسا کلام ہمارے پاس ہوتا یا ہمیں دیا جاتا۔ وہ تڑپتے ہیں، وہ ترستے ہیں اس قرآن کو۔ یہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے یہ جملہ عرض کر دیا ہے کہ اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ اور پھر کلام الملک، ملک الکلام، کہ کسی بڑے کا یا بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے یا آرڈر ہوتا ہے یا کسی بڑے آدمی کا کوئی جملہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ جملوں کی سردار جملہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو بادشاہ کا یہ کلام ہے تو دنیا کے سارے کلاموں کا یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا یہ کلام ہے نا، اللہ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تو یہ اس کا کلام ہے، تو یہ سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی شعر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کسی کی فصاحت و بلاغت والی نہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی جملہ، نہ خطاب، نہ ترنم ہو سکتا ہے، نہ نثر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، یہ کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اب میری بات سمجھیں، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر ہم بے شمار چیزیں سنتے رہتے ہیں، ہم اشعار بھی سنتے ہیں، کلام بہو بھی سنتے ہیں، وہ وارث صاحب کا کلام بھی ہم سنتے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت کے جو اشعار ہیں عربی کے اندر وہ بھی سنتے ہیں، پنجابی کے اندر بھی نعتیں سنتے ہیں، حمد بھی سنتے ہیں۔ سارے کلام، ساری نعتیں اور نثر اور نظم ایک طرف،
لیکن قرآن کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہر دور میں برقرار ہے. قرآن کے درجے پر کوئی کلام نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا یہی دل میں آرزو تھی کہ قرآن کے ساتھ وابستگی کی جائے. تو اسی سلسلے میں یہ سوچ رکھ کے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے، اور آپ بھی یہ ابتدائی طور پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آگے پھر یہ باتیں نہیں کروں گا، اور ابتدائی تمہید کے طور پر یہ باتیں کرنا ضروری ہیں. ایک اور چیز جو ضروری چیز ہے اس موقع پہ کہنا وہ یہ ہے، اختلاف صرف اس دور میں نہیں تھا جس دور میں وحی اترا کرتی تھی. زمانہ وحی، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی اترتی رہی اور آپ باقاعدہ حیات رہے، ظاہری طور پر باقاعدہ حیات رہے اس زمین کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور وحی اترتی رہی تو اختلاف نہیں رہا. اس کی وجہ کہ جب کوئی اختلاف کی بات ہوتی تھی تو وحی آ جاتی تھی اور اختلاف کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور اس کا جو حقیقی فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے تھے. تو اختلاف نہیں رہنا تھا نا. بات سمجھے نا، لوجیکل بات ہے نا. وہی اترتی تھی، فیصلے ہو جاتے تھے. اگر کوئی بندہ کوئی غلط بات سوچ رہا ہوتا تھا تو اس کا بھی فیصلہ نازل ہو جاتا تھا، کوئی کر چکا ہوتا تھا تو اس کا بھی فیصلہ نازل ہو جاتا تھا، اور ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی تھی. وحی کے دور کے اندر کہیں پر کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. جیسے ہی وحی کا وقت ختم ہوا، بات سمجھ رہے ہیں، میں ایک نکتہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس نکتے کو، کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، آپ کا وصال باکمال ہوا، تو اختلاف شروع ہو گیا. وہ اختلاف شروع ہو گیا. صحابہ کے اندر بھی اختلاف شروع ہو گیا، اپنی اپنی سوچ کا، چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کے نتیجہ اخذ کرنے کا اختلاف. بدنیتی نہیں شروع ہوئی، اختلاف شروع ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اسی وقت سے شروع ہوا. لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک اختلاف کا ہونا یہ فطری بات ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. میری بات سمجھیں، یعنی اختلاف کا ہونا لوگوں کے درمیان کسی معاملے کے اندر یہ فطری بات ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جناب ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، یہ کوئی غلط بات نہیں. غلط بات نہیں ہے. اختلاف کا ہونا وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، قرآن کہتا ہے کہ اختلاف وہی کرتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف وہی کرتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے. تو جو علم والا ہوگا، صاحب علم ہوگا، وہی اختلاف کرے گا. جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو اس نے بھلا کیا کسی کا اختلاف کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو علم رکھے گا وہی اختلاف کرے گا نا کہ جناب یہ بات ایسے ہو جاتی تو بہتر تھا. اس کے اندر علم کی بات تھی نا. تو علمی اختلاف یہ ہر دور میں رہا ہے. صحابہ کے درمیان میں رہا، اہل بیت کے درمیان میں رہا، بنو عباس کے درمیان رہا، بنو امیہ کے درمیان رہا، اور یہ وحی کے بعد سے ہر دور کے اندر اختلاف رہا. بدنیتی نہیں رہی، اختلاف رہا. ٹھیک ہے؟ بدنیتی ایک الگ چیز ہے. کسی بدنیتی کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بات کرنی، یہ نہیں رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اختلاف رائے موجود رہا. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اختلاف رائے، علم والا اختلاف رائے، اور وہ بھی بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات اس سے اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ والا اختلاف قرآن مجید کے ترجموں کے اندر بھی رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مختلف ترجمے آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کے ترجموں کے اندر بھی رہا. یہ رحمت والا اختلاف قرآن مجید کی تفسیروں کے اندر بھی رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو یہ بات ابتدا کے اندر سمجھا رہا ہوں کہ اس میں نہ آپ نے پریشان ہونا ہے، نہ تشویش کے اندر جانا ہے کہ جناب ایک نے ایسا لکھ دیا، ایک نے ایسا لکھ دیا. ایک نے ایسا لکھا تو اچھی نیت کے ساتھ لکھا، کسی نے ویسا لکھا تو وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ لکھا. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ اکبر، اس کا حقیقی مفہوم
حقیقی ترجمہ، حقیقی تفسیر، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے بے بہا سمندروں سے بھی زیادہ جو ذخائر معانی ہیں اور مطالب ہیں، اور اس کے جو مطلب اور مفہوم اور ترجمے ہیں، حقیقت میں تو خدا کے علاوہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماضی قریب کی میں بات کرتا ہوں، علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں نے جب بھی قرآن پاک کو کھولا، ٹھیک ہے جی، ایک ہی جگہ کو جتنی دفعہ زیادہ کھولا، بار بار کھولا، ہر دفعہ جب میں نے اس آیت کو، اس جگہ کو پڑھا تو ایک نئی بات میرے ذہن کے اندر آئی، ایک نئی بات میرے ذہن کے اندر آئی۔ تو اگر کسی نے ایک بات لکھ دی اور دوسری نے دوسری بات لکھ دی، دوسرے بندے نے ایک تفسیر میں آپ کو ایک لفظ مل گیا، دوسری تفسیر میں دوسرا کوئی لفظ مل گیا، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ سب نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، جتنی جس کی استطاعت تھی اس نے اتنی کوشش کی ہے، جتنی جس کی پرواز تھی، جتنے جس کو اللہ نے پر دیے ہوئے تھے اس نے اتنی پرواز کی۔ ایسا ہے نا؟ تو اللہ نے جتنے آپ کو اور مجھے پر دیے ہوئے ہیں، ہم بھی اتنی ہی پرواز کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی اتنی ہی پرواز کروں گا جتنی اللہ نے مجھے طاقت اور استطاعت دی ہے۔ طالب علم ہوں، اور اتنی بات جتنی اللہ نے مجھے سمجھائی، ٹھیک ہے، یا جتنی میں سمجھ سکا، اپنی استطاعت، حد المقدور، طاقت کے مطابق بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، اس میں سمجھنے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، بیان کرنے کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ علم کا سمندر ہے، علم کا میدان ہے، یہ بڑا وسیع ہے۔ قیامت تک علم کی باتیں یہ پھیلتی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی، علم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر اللہ نے ایک عالم بنایا ہوا ہے، یعنی ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ابتدا کے اندر میں نے اس لیے کر دی ہے کہ اگر کوئی دوست، کوئی صاحب یہ سمجھے کہ فلاں پر، یعنی میرے بارے میں، کہ اس نے یہاں پر یہ غلطی کر دی، تو میں اس کا پیشگی اعتراف کرتا ہوں کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، سمجھنے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بیان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کی ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ اس قرآن کو کھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہنمائی تک ہماری رسائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس مقصد کو سمجھنے کی طرف کوشش کریں کہ جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ تو یہ چند باتیں، آج زیادہ تر یہ باتیں اسی طرح کی یہ ضروری ہیں کرنی، تو یہ 2-4 باتیں میں نے کی ہیں۔ اب آج کے تفسیر اور ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حمد اس ذات کی کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو بنایا، حمد اس ذات کی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور درود و سلام ہو اس آقا پر جس نے آ کر اللہ کو ظاہر فرمایا، اللہ کو ظاہر فرمایا۔ اگر حضور نہ آتے تو اللہ ظاہر نہ ہوتا، تو اس کی حمد ہے، اس پر درود و سلام ہے، اس کی تعریفیں ہیں، اس پر سلام ہے کہ اگر یہ بھی نہ آتا تو وہ خدا ہمارے اوپر ظاہر بھی نہ ہوتا۔ تو حمد اس ذات کی جس نے قرآن نازل کیا، حمد اس ذات کی جس نے قرآن نازل کیا جبریل کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور درود و سلام اس آقا پر جس نے قرآن ہمیں عطا کیا۔ یہ قرآن حضور نے عطا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے مخاطب نہیں ہوتا، عام لوگوں کے ساتھ براہ راست کسی سے مخاطب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیسی عظیم ہستی تھی کہ جس کو اللہ نے درمیان میں بنایا، درمیان میں نبی مصطفیٰ کو بنایا۔ ادھر سے وہ خدا سے ملے ہوئے تھے، ادھر سے مخلوق سے ملے ہوئے تھے، اور پھر وہ اکیلے نہیں آئے، ایک نسخہ کیمیا قرآن مجید کی شکل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ لے کر آئے۔ اور یہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں جی؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی پڑھتے ہیں نا؟ یہ اکثر انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر آپ آیتیں پڑھیں گے نا، اس کے اندر تعوذ کسی نہ کسی شکل یا کسی نہ کسی سیغے کے استعمال کے ساتھ انبیاء نے بھی اللہ کی پناہ حاصل کی ہے، تعوذ پڑھا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے سجن، آپ کے لیے ایک ہوتا ہے سجن، ایک ہوتا ہے دشمن۔ تو جب آپ نے سجن کے قریب ہونا ہے تو پہلے دشمن سے دفاع کرنا ہے۔ سجن کے قریب ہونے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں نا، پہلے دشمن سے بچنا ضروری ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ آپ سجن کے قریب ہو رہے ہو اور جناب دشمن آپ کے اوپر وار کر دے۔ تو پہلے آپ بندوبست کریں گے کہ دشمن میرے تک نہ پہنچے تو پھر میں اپنے دوست کے قریب پہنچوں۔ تو تعوذ جو ہے، دشمن کون ہے؟ شیطان۔ تو تعوذ جو ہے یہ شیطان سے دفاع ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میرے قریب ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو پہلے دشمن سے پناہ حاصل کر لے، تاکہ کہیں درمیان میں دشمن نہ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ دشمن دور ہو جائے اور پھر سجن کے قریب ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پناہ ہے نا۔ پناہ کیا ہوتی ہے؟ ایک قلعہ ہوتا ہے، ایک فصیل ہوتی ہے، کوئی آڑ ہوتی ہے۔ پناہ یہی ہوتی ہے نا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے چھپا لے، کوئی دشمن آئے تو اس سے مجھے بچا لے۔ تو تعوذ ایک پناہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان رجیم، اے اللہ جس کو تو نے مرجوم کیا تھا، رجیم کیا تھا، جس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا تھا، نکالا تھا، اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تیرے قریب ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں درمیان میں وہ شیطان مردود نہ آ جائے۔ تو اس سے ہمیں اپنی پناہ کے اندر لے لے تاکہ شیطان سے دور ہو جائیں اور تیرے قریب ہو جائیں۔ یہ ہے جی اعوذ باللہ کا مطلب۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں جی، اتنی بات کافی ہے۔ یہ پناہ ہے دشمن سے دور ہٹنے کی، دشمن سے بچنے کی۔ اللہ کی پناہ ہے، ایک آڑ ہے، فصیل ہے، ایک دیوار ہے، اس کا ہم سہارا لیتے ہیں تاکہ دشمن جو شیطان ہے اس سے دور ہو جائے اور اللہ جو ہمارا سجن ہے اس کے قریب ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اتنی بات۔ اگلی بات کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آتا ہے نا جی۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے۔ جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر پوچھا تھا نا الستو بربکم، تو سب سے پہلا حرف جو مخلوق کی زبان سے نکلا تھا وہ با تھا، وہ با تھا، با، الف با تا سا ہوتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو عالم ارواح کے اندر ہم نے ہماری ارواحوں نے، روحوں نے جو حرف بولا تھا نا وہ با تھا، اور یہی با سے اللہ نے بسم اللہ کا آغاز کیا ہے۔ وہی با اللہ بسم اللہ میں لے آیا ہے، وہی با اللہ بسم اللہ میں لے آیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو، ان کی روحوں کو اس حرف کے ساتھ شناسائی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ حرف بولا ہوا ہے، اب بولتے ہوئے ان کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر با جو ہے یہ نحویوں کے نزدیک ملانے کے لیے آتا ہے، یہ وصل کے لیے آتا ہے، فصل کے لیے نہیں آتا۔ یہ با جو ہے یہ ملانے کے لیے آتا ہے۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یعنی جہاں پر کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملانا ہو تو وہاں پر عربی میں با کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے با کا لفظ بتا کر، استعمال کر کے اس طرف ہمیں اشارہ دے دیا کہ اب تم تیار ہو جاؤ خدا سے ملنے کے لیے۔ اور کس ذریعے سے ملنا ہے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ یہ کلام تمہیں خدا سے ملا دے گا۔ تو با سے شروع کیا، با ملانے کے لیے آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ کا نام ہے، یعنی بسم اللہ اسم کا معنی نام۔ اسم ویسے تو اس وسم سے ہیں، وسم کا معنی نشانی ہوتی ہے۔ یہ عربی گرامر کی میں نے بات کر دی، کچھ طلباء بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی کوئی بھی صفاتی نام آپ کسی کا رکھ سکتے ہیں، ذاتی نام نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں نے کیا کہا ہے؟ مثلا اللہ مجیب ہے، اللہ سمیع ہے، تو سمیع لوگوں کے نام ہوتا ہے نا، سمیع نام ہوتا ہے۔
حسیب بھی ہوتا ہے، اللہ بھی حسیب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھی ناصر ہے، اور بندوں کے نام بھی ناصر ہوتے ہیں، فلانا کیا اس کا نام جی ناصر ہے کہتے ہیں نا. سارے صفاتی نام بندوں کے رکھے جا سکتے ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام جو اللہ ہے وہ کسی کا بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور ایک اگلی بات اللہ کے ہونے کے اوپر دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دے رہا ہوں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، یہ زمین بنی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک، اس دور میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ کلمات کہہ رہا ہوں، کسی بھی دین کے اندر، مذہب کے اندر، مسلک کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر، کہیں پر بھی کسی نے بھی کسی حوالے سے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے. اب میری بات ذرا سمجھے میں نے کیا کہا ہے، دوبارہ سمجھے. یعنی کافروں نے بھی استعمال نہیں کیا. یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہندوؤں نے کبھی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی کے لیے، باقی نام کرتے ہیں، لفظ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی حقیقت اور دلیل ہے کہ اللہ کے ہونے کی اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی. اس بات کو دوبارہ سمجھے ذرا، یہ عام بات نہیں کر رہا میں، کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے لوگ بنے ہیں، انسان بنے ہیں، قومیں بنی ہیں، علم پھیلا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی پرانا مذہب جس کو ہم جانتے ہی نہ ہوں، جب سے دنیا آئی ہے، جب سے ادیان و مذاہب و مسلک بنے ہیں، ادیان بنے ہیں، مذاہب بنے ہیں، چاہے وہ الہامی ہوں یا غیر الہامی ہوں، کسی نے کسی کے لیے یا اپنے کسی جھوٹے خدا کے لیے لفظ اللہ کا استعمال نہیں کیا، نہ ان کی جرت ہوئی ہے، نہ وہ کر سکے ہیں. اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اور وحدہ لا شریک ہی ہے. اس بات کا آپ لطف لینا، کتنے بڑے لطف کی یہ بات ہے. اس بات کو ذہن میں دہرائیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا اس بات کا. بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ اللہ ہے کہ اللہ کی ذات تو ایک طرف، اس کا نام بھی کسی نے استعمال نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ شرک تو دور کی بات ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ صفات میں شرک تو دور کی بات ہے، ذات میں شرک تو دور کی بات ہے، بتوں کے شرک تو دور کی بات ہے. ہمارے خدا کا جو ذاتی نام ہے، اللہ کو اس نام میں بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں ہے. ایک ہی نام ہے کائنات کے اندر، ایک ہی لفظ ہے، نہ کبھی سنا، نہ لکھا، نہ پڑھا، نہ بتایا گیا، نہ سمجھایا گیا. وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک ہی نام ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی خدا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے 2-3 دفعہ تاکہ ہمیں اپنی خوش قسمتی کے اوپر ناز بھی ہو جائے کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، لات کو، عزا کو، اور یہ جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں گنیش والے، یہ گنیش بابا کو پوجتے ہیں اور مختلف مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسا ہے نا. یہ ہندو حضرات مختلف بتوں کو پوجتے ہیں. یہ جی آندھیا والا ہے، یہ طوفان والا ہے، یہ جناب وہ ایک لکشمی دیوی ہے، وہ جناب دولت دیتی ہے، ایسے ہے نا. بچے دیتے ہیں جی یہ والے دیوتا، یہ ہے نا. لیکن کسی دیوتے کا نام اللہ نہیں ہے، کسی دیوتا کا نام اللہ نہیں ہے. خدا نے ان کو یہ جرات ہی نہیں دی ہے کہ اس کے نام کو غیر اللہ کے ساتھ استعمال کرتے. اس لفظ کا آپ ذرا اور لطف لینا کہ یہ ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے کہ اس کے لفظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی شراکت کو گوارا نہیں کیا ہے. وہ اتنا وحدہ لا شریک اور یکتا اور توحید والا کہ لفظ میں بھی شراکت کو برداشت نہیں کیا کہ کائنات کے اندر لفظ ہوگا تو وہ بھی صرف میرا ہوگا، ذات ہوگی تو صرف میری ہوگی، نہ میری طرح کسی کی ذات ہوگی، نہ میری طرح کسی کا نام ہوگا. ذات بھی اکیلی، نام بھی اکیلا. تاریخ دیکھیں نا، تاریخ عالم پہ نظر دوڑائیں، کہیں پر آپ کو کسی کے لیے اللہ کا نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. دنیا سے پوچھیں، غیر مسلم سے پوچھیں. چلیں وہ تو ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں نا، یا کئی نہیں بھی کرتے ہوں گے، نہیں بھی مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی
کہ اپنے کسی جھوٹے خدا کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کرے، نہیں، اور سارے لفظ استعمال کیے ہیں، ہمارے خدا کا نام استعمال نہیں کر سکے۔ تو یہ خدا کی ہونے کی اور خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی اس سے بڑی مثال، نظیر اور دلیل میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں؟ اس سے اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بندہ پوچھے جو خدا کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی دکھا دے، ذات تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کا گال لے، کہیں پر اللہ لکھا ہوا آیا ہو کسی کے بارے میں، کسی کا نام اللہ ہو، کسی جھوٹے خدا کا، تو ہم مان جائیں گے وہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نام بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے اندر جتنے حرف ہیں، یہ بسم اللہ کی تشریح کے اندر میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے ہر لفظ کے اندر جو حروف ہیں، الف ہے، لام ہے، ہا ہے، اگر الف کو گرا دیں، الف کو ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، اس کا معنی بھی اللہ ہے۔ اگر اگلی لام کو ہٹا دیں تو لہو بنتا ہے، اس کا معنی بھی اللہ ہے۔ اگر لام کو ہٹا دیں تو ہو بنتا ہے، اس کا معنی بھی اللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں با ہو والے کہتے ہیں نا شیر ہو، تو یہ ہو کون ہے؟ ہو بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے، لہو بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے۔ اس کا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان حروف کو آپ ملائیں تب بھی اللہ ہے، ان کو الگ الگ کر دیں تب بھی اللہ ہے۔ الف اللہ، لام اللہ، لہو اللہ، اور ان کو ہٹا دیں تو آخر میں ہو رہ جاتا ہے، ہو بھی اللہ۔ ان حروف کو ملائیں تو اللہ، علیحدہ کرے تب بھی اللہ۔ بات سمجھ گئے ہیں جی؟ تو یہ ہمارا اللہ ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ وہ مجھے پیارا سا جملہ یاد آ رہا ہے کہ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ ہمارا تو اللہ ہے، نرمی کرنے والا، رحمت کرنے والا، تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہمارا تو اللہ ہمارے ساتھ، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات، بسم اللہ کا ترجمہ و تشریح ہم آج مکمل کریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے سے الحمدللہ شروع کریں گے۔ کوشش کریں گے ذرا تیزی سے چلیں تاکہ کافی حد تک ہم حصہ قرآن یہ مکمل کر لیں۔ اچھا جی، بسم اللہ، آگے لفظ ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کی فضیلت بھی میں ایک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، جب معراج کی رات، یہ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جی، تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے جنت کے اندر، اور جنت کے نظارے دیکھے، دیدار کیا، جنت کی سیر کی، تو وہاں پر آپ نے 4 نہریں دیکھی، دودھ کی، شہد کی، شرابن طہورہ کی اور پانی کی۔ 4 نہریں رواں دواں تھی، جنت کے اندر چل رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو فرشتے آپ کو لے گئے جہاں سے وہ نہریں نکل رہی تھیں، وہاں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اور اس کمرے کے اوپر قفل لگا ہوا تھا، یعنی لاک تھا، وہ اس کو لاک لگا ہوا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ لاک، قفل، تالا کیسے کھلے گا؟ بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ اس کی چابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ اس قفل کی چابی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ تالا کھل گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ وہاں لکھی ہوئی تھی، اور بسم اللہ کی جو میم ہے، ایک نہر اس میم سے نکل رہی ہے، ایک نہر لفظ اللہ کی ہا سے نکل رہی ہے، اور تیسری نہر رحمان کی میم سے نکل رہی ہے، اور چوتھی نہر رحیم کی میم سے نکل رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور جنت میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 4 نہریں عطا فرما دے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ کیوں کہ اس میں ہم کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں،
تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، تو کوئی بھی کام ہم شروع کریں اس کے اندر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کے نام، ہر جائز شرف والا اچھا کام جب بھی ہم کریں بسم اللہ کے ساتھ کریں تو اس کے اندر برکت آتی ہے، اور جب بھی ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرما کے ہمارے حق میں وہ کام فرما دیں گے۔ تو بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اچھا جی، اب ایک بات، دو لفظ آئے ہیں یہاں پہ، ایک رحمان آیا ہے، ایک رحیم، ایسے ہے نا؟ رحمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں نا، ترجمہ یہی کرتے ہیں نا۔ دونوں کا معنی رحم ہی ہے، رحمان کا معنی بھی رحم ہی ہے اور رحیم کا معنی بھی رحم ہے، لیکن ان میں ایک باریک فرق ہے، یعنی اگر فرق نہ ہوتا تو پھر دو حروف کو، دو الفاظ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر کوئی فرق تو ہے نا رحمان اور رحیم کے اندر، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو بغیر بدلے کے عطا کرے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو بغیر بدلے کے عطا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو بدلے کے ساتھ عطا کرے۔ اصل میں یہ عبارت اس طرح ہے کہ اللہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے۔ ابھی آپ سمجھے اس بات کو، اللہ جو ہے یہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے، ذرا سمجھیں، دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے، بغیر بدلے کے سب کو دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو بھی دے رہا ہے، جو اسی کی ذات کو گالیاں نکال رہے ہیں اس کو بھی دے رہا ہے، بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ وہ متقی کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دے رہا ہے، گناہگار کو بھی دے رہا ہے، ایماندار کو بھی دے رہا ہے، ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، سب کو عطا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جب ساری مخلوق آخرت میں محشر والے دن اللہ کے سامنے جائے گی تو وہاں پر وہ رحیم ہوگا، بدلے میں ایمان مانگے گا، بدلے میں ایمان مانگے گا۔ وہ رحمان الدنیا ہے، رحیم الآخرہ ہے، یہاں اس نے بغیر بدلے کے نعمتیں دینی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں اس نے جنت کے بدلے میں ایمان مانگنا ہے، یعنی جنت کا بدلہ مانگنا ہے کہ اس کے بدلے میں جو چیز تھی وہ لائے ہو یا نہیں لائے ہو۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوگی تو وہ جنت دے گا، اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو جنت نہیں ملے گی۔ یہاں دنیا کا معاملہ اس نے اس پر نہیں رکھا، کوئی اچھا ہے برا ہے، یہاں سب کو دیتا رہے گا، وہاں بدلے کے ساتھ دے گا۔ اس لیے فرمایا میں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہوں۔ ابھی آپ سمجھے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے اندر بھی کیا فرق ہے، کتنا لطیف اور کتنا پیارا فرق ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ بسم اللہ کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آخری کروں گا، 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عالم نے اس بسم اللہ کا جب ترجمہ کیا ہے تو اس نے کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہر کام جو بھی اچھا ہم شروع کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں، تو اگر میں اس کا ترجمہ کرتا شروع اللہ کے نام سے تو لفظ شروع پہلے آ جانا تھا، لفظ شروع پہلے آ جانا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، تو ترجمے کے اندر بھی لفظ اللہ کو انہوں نے پہلے رکھا ہے۔ اب بات سمجھے ہیں نا؟ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو ایک ترجمہ یہ بھی ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس نے کیا ہے یہ ترجمہ، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اور ترجمے میں آپ کو ملے گا شروع اللہ کے نام سے، ان کے ترجمے میں آپ کو ملے گا اللہ کے نام سے شروع، یعنی ترجمہ بھی شروع کیا تو اللہ کے نام سے شروع کیا۔ بس یہ بھی ایک ذوق ہے، دونوں ترجمے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ایک ذوق ہے ان کا کہ ترجمے کو بھی اللہ کے نام سے انہوں نے شروع کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ نازل فرمائے۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے متعلقہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ کوشش یہی کی ہے کہ اس کے اندر دلچسپی بھی برقرار رہے اور محفل کے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بھی میں سامنے رکھوں، اور ویسے قرآن کو بیان کرنا اور اس کو سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ مشکل کاموں میں سے مشکل کام ہے۔ کتنے علوم ہیں یہ پہلے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ چند جملے کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ کتنے علوم ہیں جو ہم پہلے پڑھتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، بدیع ہے، کلام ہے، معنی ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے اس کے علاوہ حدیث کا علم ہے، تفاسیر کا، اصول تفسیر کا، اور منطق کا علم ہے، فلسفے کا ہے، جغرافی ہے، اس کے اندر جیومیٹری کا علم بھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے علوم کو جب بندہ پڑھ لیتا ہے اور پھر جو پچھلی تفاسیر ہیں ان کے اوپر بھی بندے کی نظر ہونی چاہیے کہ پہلے علماء نے، مفسرین نے کیا لکھا، اور پھر ناسخ منسوخ کو بھی بندے کا جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، اور شان نزول کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ عربی ادب سے بندے کی واقفیت اور بلاغت سے ہونا بڑا ضروری ہے۔ عربی جو ضرب الامثال ہیں ان سے بھی واقفیت بڑی ضروری ہے کہ اس دور کے عربی کیسے عربی بولتے تھے اور وہ کیسی ضرب الامثال اپنے روزمرہ زبان کے اندر استعمال کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اس کے بعد بندہ نیک نیتی اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے پھر یہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اصل مقصود تک پہنچا دینا، تیری کلام سے میں توفیق، رحمت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہمیں اس کوشش کے اندر کامیاب فرمانا۔ تو میری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے کے اندر رہنمائی اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔